أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سلام والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے کہ آج کی اس مبارک رات الحمدللہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے چاہنے والوں کو جمع فرما دیا ہے اگرچہ کہ شہر کے حالات جیسے بھی ہوں لیکن عاشقوں کو فرق نہیں پڑتا ہے کہیں کچھ بھی ہو رہا ہو کہیں کچھ ہو رہا ہو لیکن سرکار کے چاہنے والے ہر طرف سے چلے آتے ہیں سبحان اللہ سرکار کی محبت میں آتے ہیں آقا کی محبت میں آتے ہیں آقا کی محبت میں بیٹھتے ہیں آقا کی محبت میں الحمدللہ عز و جل اپنے گھروں کو چھوڑ کر رات کی نیند کو چھوڑ کر بستر کو چھوڑ کر محبوب کی محبت میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے کہ جو دنیا میں آتے ہی ہمیں یاد کیا ہے دنیا میں تشریف لاتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد کیا ہے پھر ہر جگہ سرکار امت کو یاد کرتے رہے تو میرے امام فرما رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے ہم کو سرکار نہیں بھولے اور پھر سرکار خبر میں بھی آنے والے ہیں حشر کا میدان باقی ہے میدان محشر میں سرکار کی تشریف آوری ہونے والی ہے اور اس دن سرکار جس کی شفاعت فرما دے اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرما دینے والا ہے سرکار جس کے لیے فرما دے اس کے لیے جنت اور سرکار جس سے رخ انور پھیر لے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں خدا جس کو پکڑے چھوڑائے محمد محمد جس کو پکڑے چھوڑائے نہ کوئی بس سرکار جسے منہ پھیر لے اسے خدا بھی نہ بخشے گا اسے شفاعت نصیب ہی نہیں ہوگی اسے کبھی جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اور جنت تو وہ ہے کہ جس کے 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے سبحان اللہ کسی کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بن رہا ہو آزو بازو والوں کو کھانے کی خوشبو آتی ہے کیونکہ گھر میں کچھ پک رہا ہے اچھا وہ جنت تو وہ ہے کہ 500 سال کی دوری سے اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی خوشبو کون محسوس نہیں کرے گا وہ شخص اس کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا جو دیوس ہوگا تو دیوس کون تو دیوس وہ ہے جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا اپنی بیوی کو بے پردہ جانے کی اجازت دے دیتا جس کی بیوی بے پردہ پھرتی ہے برقع نہیں پہنتی اس کے بال لہرا رہے ہیں یہ گاڑی پر بٹھا کے گاڑی بھگا رہا ہے اور پیچھے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بال ہوا میں اڑ رہے ہیں غیر محرم اس کے بالوں کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے شوہر راضی ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم شادی سے پہلے بھی پھرتے تھے شادی کے بعد بھی پھر رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو ماڈرن لوگ ہیں ہم تو نئے زمانے کے لوگ ہیں تو یہ ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتے
بیوی اگر پردہ نہ کرنا چاہے، بیوی اگر پردہ نہ کرنا چاہے تو منع نہیں کرتے، بیوی کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتے کہ مرضی تمہاری جیسا جانے جاؤ، ہمیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، معاذ اللہ۔ تو ایسا شخص جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو جو 500 سال سے دور سے محسوس ہو رہی ہے، یہ دیوس اس خوشبو کو بھی محسوس نہیں کرے گا۔ محترم بھائیوں، آج ہماری کئی مسلمان بہنیں، کیونکہ مجھے ایک میسج آیا کہ مولانا آج جو ہے آپ اس پر بھی خطاب کریں کہ جو ہماری مسلمان بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو یہ جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے، دوستیاں قائم کر کے، اور اپنے دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، رسول کا دامن چھوڑ کر، اللہ اکبر، حضور کا دامن چھوڑ کر یہ ایسوں کے پاس جا رہی ہیں جو پیشاب پینے والے ہیں، پیشاب پینے والوں کے پاس، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پاس جا کر یہ اپنی زندگی کو وہاں پر تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں زندگیاں ملیں گی۔ ارے آؤ اس نبی کی بارگاہ میں، یہ جب بچیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا، ہمارے آقا علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی پرورش کر کے ان کی اچھی جگہ شادیاں کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ رکھے گا۔ یہاں ہندوستان کے اندر جب کوئی مرد آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ میں زندہ جلا دیا جاتا، کیونکہ غیر مسلموں کے پاس جلانے کا سسٹم ہے۔ تو مرد کا انتقال ہو گیا، مرد مر گیا، دیہانت ہو گیا مرد کا، تو ساتھ میں اس کی بیوی کو بھی زندہ اس کے ساتھ رکھ کر جلا دیا جاتا۔ تو اسلام جب آیا، ہر طرف نور جب پھیلا، تو بعد میں کئی لوگوں کو حیا محسوس ہوئی، تو کئی لوگوں نے کئی بری رسومات کو چھوڑ دیا اسلام آنے کے بعد۔ محترم بھائیوں، اسلام کی تشریف آوری، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، یہ عالموں کے لیے رحمت ہے، اور ہماری مسلمان بچیاں ان کو پتہ ہی نہیں، کو خبر ہی نہیں کہ اللہ نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما، کہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما۔ ہم بن مانگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تو ہماری مسلمان بہنوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، اسلام کی قدر ہی نہیں ہے۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور ڈوبنے لگا، دریا نیل میں جب آیا تو پانی لیول ہو گیا، ڈوبنے لگا، تو ڈوبتے وقت فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا ایمان لانا قبول نہیں، رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اس وقت اسلام لانا جب تجھے موسیٰ نے دعوت دی تھی، موسیٰ نے جب دعوت دی اس وقت ایمان لاتا تو تیرا ایمان قبول کیا جاتا، لیکن اب تو مر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو جو مرتے وقت اسلام لانا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی رد فرما دیتا ہے، اور کوئی غیر مسلم اگر مرتے وقت اسلام لانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول نہیں فرماتا، رد کر دیتا ہے۔ تو اس وقت فرعون کو کیا حسرت ہوئی ہوگی کہ ایمان لانا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کو قبول نہیں فرمایا، تو اس کے دل پر جو صدمہ ٹوٹا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو جو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے عالم برزخ میں، روزانہ صبح شام عالم برزخ میں تمام کافروں کو جو کفر پر مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو عالم برزخ میں صبح شام عذاب پہ مبتلا فرماتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اس میں کسی دن عذاب پہ کوئی کبھی نہیں آئے گی۔ ہاں، ابو لہب جس کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوا، سورہ لہب نازل ہوا، تو تبت یدا ابی لہب وتب، یہ لہب اور ابو لہب کون؟ حضور کا چچا ہے، آقا علیہ السلام کا چچا ہے۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی ایک کنیز جس کا نام صہیبہ یا صوبیہ تھا اس کو اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کے بھائی حضرت عباس نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو لہب بتا مرنے کے بعد تجھے کیا حال، کس حال میں ہے؟ کہا کہ میں روزانہ
عذاب قبر میں گرفتار ہوں، عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن جب آتا ہے تو میری یہ انگلی سے پانی نکلتا ہے جسے میں چوس لیتا ہوں تو تم تھوڑی دیر مجھے راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا دشمن، آقا کی دشمنی میں اس قدر پڑ گیا تھا کہ موت کے وقت کہا کہ میرا سر ذرا بڑا کاٹو، نیچے سے کاٹو، میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ بڑا سر نظر آئے، اور محمد سے جا کر کہو کہ محمد کی دشمنی میرے دل میں جو تھی وہ کوئی کم نہیں ہوئی بلکہ وہ دشمنی اور بڑھ گئی، یہ جا کر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، یہ اس نے کہا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، لیکن میلاد کی خوشی میں کس کا میلاد؟ نبی کا میلاد نہیں، حضور کے میلاد کی خوشی میں نہیں، بلکہ ابو لہب کے بھائی حضرت عبداللہ ان کے یہاں لڑکا ہوا، اس خوشی میں اس نے اپنی کنیز کو آزاد کیا۔ جا تو آزاد ہے، انگلی کا اشارے سے آزاد ہے، زویدہ سمجھ لی کہ ابو لہب نے مجھے آزاد کر دیا۔ تو اللہ کو اس کا وہ عمل ایسا پسند آیا، اگرچہ کہ وہ کفر پر مرا، اگرچہ کہ اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن کے اندر سورت نازل فرما دی، اس کے باوجود محبوب کی ولادت کی خوشی میں اس نے ایک کنیز کو آزاد کر دیا۔ تو سرکار محمد اللہ کے رسول ایسا سمجھ کر نہیں، بلکہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں، میرے یہاں بھتیجا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرما کر اس کو روزانہ ہر پیر کو، ایک پیر نہیں ہر پیر کو ابو لہب کو پانی مل رہا ہے، یہ حضور کا صدقہ اس کو بھی عطا ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یہ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی مذہب کا ہو، آقا علیہ السلام اس کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی پر عذاب نازل نہیں فرماتا جب تک کہ قیامت کا دن قائم نہ ہو جائے۔ پہلے کے امتوں میں عذاب آتا تھا، اب عذاب نہیں آتا، کیوں؟ حضور کی آمد ہوئی۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ میلاد النبی کیوں منا رہے ہیں؟ میسج آ جاتا گروپ کے اندر، سارے سنی گھبراتے ہیں، ارے بھائی یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، انہوں ایسا بول دیے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو یہ جواب اب سے نہیں، صدیوں سے جواب دیا جا رہا ہے، کئی سال ہو گئے ان کو جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس کا جواب نہیں دیتے جو ان سے سوال ہوتا ہے، اور ایسی باتیں رکھ دیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر عام بھولا بھالا سنی مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیا ہم گیارہویں کر رہے ہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم فاتحہ دلاتے ہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری الجھنیں لوگوں کے اندر یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ایک آیت آپ ذہن میں رکھیے کہ جائز چیز کے لیے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اگر جائز کی لسٹ بنائے، اتنی لمبی لسٹ بنے گی، اتنی لمبی لسٹ بنے گی کہ وہ پڑھتے پڑھتے پوری زندگی نکل جائے، اتنی جائز چیزیں ہیں۔ تو جائز کا حکم بیان نہیں کیا گیا، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، جو مکروہ ہے، وہ چیزیں بیان کر دی گئی کہ ان سے بچو۔ لحم الخنزیر، بچہ کے گوشت سے بچو، بہتے خون سے بچو، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان سے بچو۔ تو یہ جو چیزیں بچنے کا جو حکم کیا رب تعالیٰ نے، وہ تمام چیزیں پیارے محترم بھائیوں بیان کر دی گئی۔ آپ کی توجہ یہاں ہے تو بیان کریں گے، ورنہ آپ کوئی ادھر بات کر رہا، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی اٹھ کے جا رہا، کوئی جا رہا، اس میں توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ توجہ سے بیٹھ جائیں یا پہلے فارغ ہو جائیں، آپ کی جو مصروفیت وغیرہ ہے۔ ایسے رابطہ کافی سا گزر گیا تو ہر ایک کو اپنی اپنی طبعی حاجتیں بھی ہو سکتی ہوں گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ رکھیں اور قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ جن کو بہت ضروری کوئی بات ہے، مجبوری ہے، تو الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ بعض ہمارے بھائی اٹھتے رہتے ہیں جس سے توجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان جو بولنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے تو پھر وہ بات ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے نا؟ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، مختصر عرض کر دوں میں اپنی بات کو کہ تمام جائز چیزیں، جتنی جائز چیزیں ہیں وہ کوئی کتاب میں اللہ نے نہ قرآن میں نہ سرکار نے حدیث میں یہ جائز ہے جائز ہے ہر چیز کے بارے میں نہیں فرمایا. حرام اور مکروہ تحریمی چیزیں، حرام یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اس سے ہٹ کر کسی چیز کو کوئی حرام بولے، اس سے ہٹ کر کسی چیز کو کوئی حرام بولے تو وہ بولنے والا خود گناہگار ہوتا ہے. وہ حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام فرمایا، اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے جس کو سختی سے منع کر دیا وہی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، حرام کے قریب پہنچ جاتی ہیں. باقی چیزیں مباح ہیں، کر لیں ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. اب اگر یہ دیکھیں کہ جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی وہ آج اگر میلاد ہم کر رہے ہیں، ایسے میسج آیا ہے، ایک گروپ ہے، وہ گروپ کے اندر جو ہے واٹس ایپ گروپ، اس میں کسی نے ایک میسج بھیجا، حضرت اس کا جواب دیجیے. اس پہ لکھا ہوا ہے، لائن سے لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر نے میلاد نہیں کیا. 2 سال ابو بکر کی خلافت رہی، 2 سال میں ابو بکر نے میلاد النبی کا جشن نہیں منایا. حضرت عمر 10 سال کی خلافت رہی، آپ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا. حضرت عثمان 12 سال آپ کی خلافت رہی، آپ نے 12 سال میں کبھی میلاد النبی کا جشن نہیں منایا. مولا علی 2 سال کچھ ماہ، جس میں 2 سال آپ کو میلاد کے ملے، یا 5 سال کی دیگر روایتوں میں، تو الغرض مولا علی نے جتنے آپ کو سال ملے اتنے سالوں میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا. پھر صحابہ کا دور گزرنے کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، پھر اس میں یہ بھی لکھا کہ غوث اعظم نے بھی میلاد النبی نہیں منایا. ارے دادا تجھے کیا معلوم کہ غوث پاک نے کیا میلاد النبی منایا؟ میرے غوث تو 12 کو نہیں مناتے تھے، 11 کو 12 مناتے تھے، 12 11 کو مناتے تھے. جیسے کل صبح میں 12 تاریخ ہے، ہم 12 کو 12 منا رہے ہیں، آج 12 شب ہے، لیکن میرے غوث، میرے پیر و مرشد سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 11 تاریخ کو، یعنی 10 کا دن گزرنے کے بعد 11ویں شب لگ جاتی ہے، تو 10 ربیع الاول کو میرے غوث پاک اپنے مدرسے میں، یعنی آپ کا جو مدرسہ تھا بغداد میں، اس مدرسے میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے، اور اپنے جتنے طلبہ ہیں تمام طلبہ کو اس پہ بٹھاتے اور بہترین کھانے کا انتظام فرماتے اور آقا کی ولادت کے واقعات بھی بیان فرماتے. تو غوث اعظم جو مناتے ہیں الحمدللہ، غریب نواز بھی مناتے رہے، سارے مسلمان بھی مناتے رہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. وہ صحابہ نے بہت سارے کام نہیں کیے جو آج آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں جو صحابہ نہیں کی. بخاری شریف پڑھ رہے ہیں آپ، صحابہ پڑھے بخاری شریف. مدرسے آپ بنا رہے ہیں، ایسے مدرسے جس کے اندر ایک نصاب ہے، صرف نحو سکھایا جاتا ہے، ایک نصاب ہے، اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مسلم ترمذی پڑھائی جاتی ہے، کنز الدقائق پڑھائی جاتی ہے. پیارے بھائیوں، صحابہ کے دور میں یہ سب پڑھی جاتی تھی. اب یہ پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کو سند دی جاتی ہے، صحابہ کو دی گئی سند. جشن میں بہت بڑا ختم بخاری کا جلسہ ہوتا، سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہوتا، دستار بندیاں ہوتی. ہم تو کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ میلاد النبی کی مخالفت کرنے والے، جو اپنے آپ کا نام رکھتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تم یہ مدرسے کیوں قائم کر لی؟ یہ مدنی کیوں لکھتے نام کے ساتھ میں؟ یہ سلفی کیوں لکھتے؟ کسی صحابی نے سلفی لکھا؟
بولیے بھائی، کوئی صحابی اپنے آپ کو ہم سلفی لکھے؟ ہم اہل حدیث سے بولے صحابہ؟ تو یہ کیا ہے جو صحابہ نے کہ وہ آپ کام کر رہے ہیں؟ اپنے مسجد عبادت خانے پہ لکھے لگا دیتے مسجد اہل حدیث، صحابہ لکھے تھے مسجدوں پہ اہل حدیث، مسجد نبی شریف لکھے تھے، مسجد قباء پہ لکھے تھے. ارے بولیے بھائی، نہیں لکھے تھے. اب یہ لکھنا کیا ہے آپ یہ بدعت ہے. اور پھر یہ حدیث دوبر بھی آ رہی ہے، کلو بدعت ضلالہ وکلو فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہنم میں. آپ کو صرف میلاد النبی سے ہی تکلیف ہو رہی ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحابہ نے نہیں کیا. آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، اسٹیج لگا رہے ہیں، اتنا بڑا اسٹیج پہ جو ہے کوٹ پینٹ پہن کر آپ آتے ہیں، ٹائی لگا کر آ جاتے ہیں اور اتنا مہنگا اسٹیج لگاتے ہیں. ہم سنیوں کا دیکھیے اسٹیج کتنا سادہ سادہ سمپل ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور یہ اپنے اسٹیج لگاتے ہیں، لاکھوں روپے کے اسٹیج لگاتے ہیں. ہم تھوڑی سی روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں تو ان کو جو ہے غریب بچیاں یاد آ جاتی ہیں. اسٹیج لگاتے وقت یاد ہی نہیں ہے کوئی غریب بچی ان کو. اسٹیج لگاتے وقت غریب بچوں کی شادیاں یاد نہیں آئی. اسٹیج لگاتے وقت فضول خرچی یاد نہیں آئی. اسٹیج لگاتے وقت یہ یاد نہیں آیا کہ کیا ابو ہریرہ حضور کی حدیثیں بیان کرنے سے پہلے اسٹیج لگاتے تھے؟ ایسا عبداللہ ابن مسعود لگاتے تھے. کون سے صحابی لگاتے تھے؟ ابو بکر نے لگایا اسٹیج. اس نے لگا اسٹیج. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹیج کیسے بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے کے کیمرے، لاکھوں روپے کے اسٹیج، اور ایسے بڑے بڑے اسٹیج بنا رہے ہیں جس میں ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں. عرب کی تپتی ریت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سینے مبارکہ پر پتھر رکھا جاتا، آپ کی زبان سے نکلتا آہد آہد آہد. خاموش نہیں رہتے آپ لوگ. آپ کو مشرکین کہنے کے تو اسلام چھوڑ دو، آپ خاموش نہیں چھوڑوں گا اسلام، یہ نہیں فرماتے، بلکہ جواب میں ارشاد فرماتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو صحابہ تو عرب کی تپتی ریت میں ایسی تکالیف برداشت کرنے والے، اور تم ایئر کنڈیشنر لگا کر اس میں بٹھاتے ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں اتنے لاکھوں روپے خرچہ کر کے کیا صحابہ نے اسٹیج لگائے؟ جلسے کس طرح کے؟ ارے نہیں، جلسے کرنا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، دین بتانے کے لیے. لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، پہلے سے سب سیٹ اپ رہتا ہے، پورا ہر چیز سیٹ رہتی ہے پہلے سے. معلوم ہے آپ کو؟ پہلے سے رہتا ہے. کیمرے میں جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے، ہاں چلو شروع، اب اس کا شروع ہو جاتا ہے ایک یوں پورا جو لوگ بول کے کتنے لوگوں نے جو یہ کر لیا، یوں کر لیا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو اس پہ جو لوگ خرچہ کر رہے ہیں، یہ جو چندے مانگ رہے ہیں لوگ مسلمانوں سے، لاکھوں روپے چندے مانگ رہے ہیں لوگ، اور ہمارے بھولے والے سنیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو چندہ دینا جائز نہیں ہے. یہ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس سے جتنا دین کو نقصان ہوگا ان کے برابر یہ دینے والوں کو بھی گناہ ہوگا. اور یہ اب تک ان کے دادا پردادا وغیرہ سب سنی تھے، ان کے گھروں میں پہلے فاتحہ ہوتی تھی. اب بعد میں یہ لوگ بھٹکے سے بھٹکنے والے، یہ بعد والے بھٹکے سو، پہلے والے سے نہیں تھے. ان کے باپ دادا سب سنی تھے. تو محترم بھائیوں، اگر وہ کاموں کی اگر لسٹ بنائیں کہ حضور اسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں جو کام ہوتے تھے وہی کام کرنا، اس سے ہٹ کر جو کریں گے وہ بدعت ہے، جہنم کا راستہ ہے. تو پھر اس بات کو طے کر لو پہلے کہ جو حضور کے دور میں ہوا، صحابہ کے دور میں ہوا، وہی کریں گے. اس سے ہٹ کر نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے. آپ بھی نہیں کرنا، ہم بھی نہیں کریں گے. تو کون سی باتوں سے تم بچو گے؟ کس سے بچو گے تم؟ کسی چیز سے نہیں بچو گے. سیرت مصطفیٰ کے نام پہ تم جلسہ کر رہے ہو اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیش کر رہے ہیں کہ حضور ایسا تھے، حضور حد کو معاف کرتے تھے. ارے اخلاق کریمہ تو پیش کرتے ہو کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا اشارہ فرماتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے؟ آقا کے معجزات کیوں بیان نہیں کرتے؟ آقا نے اپنے انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، چاند اشارے سے ہو جات، سورج الٹے پاؤں پلٹے، اندھے نچدی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. پیارے بھائیوں،
یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے آقا علیہ السلام معراج کی رات 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہاں پر رکتا ہوں، آگے جانے کی اجازت نہیں، جا ہی نہیں سکتا. لوگ سمجھتے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لے گئے. جبریل کی جہاں پر انتہا ہے آقا کی ابتدا ہے وہاں سے. پیارے بھائیوں، بس یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام ایسا کرے، حضور ایک کو معاف کر دیے، حضور ایسا کرے، حضور بھی جو ہے گھر میں تشریف لائے تو یہ کرے. ہاں یہ حضور کی بشری زندگی بیان کرتے ہو، حضور کی نورانی زندگی کیوں بیان نہیں کرتے؟ جب آقا 7 آسمانوں کو پار کر کے جب لباس نورانیت میں تھے، لباس بشریت ختم ہو گئی، لباس بشریت ختم ہو گئی، لباس کے روحانیت میں ہے آقا. وہ کیفیت میں جب لامکان، کیونکہ اللہ کا کوئی مکان نہیں، جب لامکان میں پہنچے، اللہ کے ہم کلام ہوئے، تو تم تمام باتوں کو تم جو ہے چھوڑ دیتے ہو، مانتے نہیں ان چیزوں کو. اور نہیں ماننے والوں کی ایک لسٹ ہے جس میں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. وہ لوگ بھی انکار کر دیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. انکار کرنے والے بہت ہیں. تو یہ بھی وہی میں سے ہے کہ وہ چیزوں کو مانتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئے، اور جو ان کو سمجھ میں نہ آئے اس کو نہیں مانتے. اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل قبول نہ کرے اور وہ نبی سے سرزد ہو، وہی تو معجزہ ہے. انسان کی عقل میں نہ آئے اور کسی ذات سے ہو جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے صادر ہو، ولی اللہ سے صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسا عمل کر دے جو انسان کی عقل تسلیم نہ کرے، ارہاس کہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، تو یہ نبی کے جو معجزات ہیں، یہ نبی کے مقام، نبی کے مرتبے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. تو اس کا ذکر تمہارے پاس کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ اس کا ذکر کرنا تو صحابہ کی سنت ہے، تو یہ تو تم ذکر نہیں کرتے. اور پھر تم اپنے حساب سے جو کرتے ہو تو وہ صحیح. اور ہم اگر آقا کی میلاد کا، ولادت کا اگر جشن منائیں تو یہ بدعت کیوں ہو گئی؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میلاد النبی کے جلسے میں کیا ہو رہا ہے؟ تلاوت، نام، بیان، پھر آقا کے موئے مبارک کی زیارت. میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، آقا کے گیسو. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام کے جو گیسو ہے، موئے مبارک ہے، یہ آقا علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے. آپ ہم مر جاتے ہیں، ہمارے بال ٹوٹ جاتے ہیں، بلکہ ہم سے اگر بال جدا ہوا وہ بھی ٹکڑ پہ ختم ہو جاتا بال. لیکن آقا علیہ السلام کی جو موئے مبارک ہے، کیونکہ آقا زندہ ہے، آقا کے موئے مبارک بھی زندہ ہے، اور وہ بڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جن کے پاس موئے مبارک ہیں تو وہ موئے مبارک میں جو ہے شاخیں نکلتی رہتی ہیں، وہ بڑھتے رہتے ہیں. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی زندہ، اور زندہ نبی کے موئے مبارک بھی زندہ. اور الحمدللہ مرکز پر موئے مبارک تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. اور جو اس کو جس پانی سے غسل دیا گیا، آب زمزم، آب زمزم جس میں آقا کے موئے مبارک کو غسل دیا گیا، وہ زمزم کی تشریف لا چکا ہے. گماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو، گماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے، مریضوں کو شفا دیتے. میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو، میرے سرکار کے گیسو. پیارے بھائیوں، عام آدمی کا کوئی بال اگر کھانے میں آ جائے،
شریک حیات کا اگر کوئی مال کھانے میں آ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ارے کیسا کھانا بنائے، کھانے میں بال ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہوٹل میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میرے آقا علیہ السلام کے منوار کی یہ شان ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس حضور کے منہ مبارک ہیں، تو صحابہ میں سے جس کو کوئی تکلیف ہوتی، بچوں کو کوئی تکلیف ہو جاتی، پیٹ میں درد ہوتا، طبیعت خراب ہو جاتی، تو ام المومنین کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے اے ام المومنین، پردے میں رہ کر عرض کرتے اے ام المومنین ہمیں منہ مبارک والا پانی عطا فرمائیے تاکہ اس کو پی کر ہم اپنی بیماری کا خاتمہ کریں، شفا یاب ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ام المومنین کیا کرتے ہیں، منہ مبارک کو پانی میں گھماتے، پانی میں گھماتے، پھر وہ پانی ان کو عطا فرما دیتے، پھر وہ جو پانی پی لیتے اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جاتے، صحت یاب ہو جاتے۔ عقیدہ رہنا ویسا پختہ عقیدہ رہنا ہوتا کہ نہیں کہ وہ تو پھر نہیں ہوتا، عقیدہ مضبوط ہونا۔ پیارے بھائیوں ایک دعا ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ وہ دعا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ کر اگر کوئی زہر بھی پی لے زہر اثر نہیں کرتا۔ خالد بن ولید کا دور ہے، ایک قلعہ فتح کرنے خالد بن ولید تشریف لے گئے، قلعے کا محاصرہ کر لیا، نصارہ کا قلعہ ہے، کرسچنس کا قلعہ ہے۔ ایک پادری آیا اندر سے، 8 دن 15 دن ہو گئے، ان کا غلہ ختم ہو رہا، راشن ختم ہو رہا، رسد ختم ہو رہا۔ ایک پادری آ گیا، آ کر کہا کہ اے مسلمانوں کے سپہ سالار، تم نے یہ کیا کر دیا کہ تم نے ہمارے قلعے کو محاصرے میں لے لیا اور ہم پر جو ہے تم نے فوج کشی کر دی، یہ کیا ہے، گناہ ہے، بہت ساری باتیں کی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو یا پھر صلح کر لو، ہم جو ہے تم سے جنگ وغیرہ ختم کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو اگر اتنا ہی بھروسہ اپنے اللہ پر کہ آپ کا اللہ ایک ہے، آپ کے رسول سچے ہیں، آپ کے نبی سچے ہیں، تو یہ زہر پی کے بتاؤ۔ زبردستی کا چیلنج آپ نے لیا، لیکن فرمایا ٹھیک ہے میں زہر کھا لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے وہی سرکار اسلام کی تعلیم والی دعا بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھا اور وہ سارا کا سارا زہر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب پانی دیکھ رہا ہے، اب یہ کیسا گریں گے، کیسے ان کو موت آئے گی، کیسے جو ہے ان کا انتقال ہوگا، اتنا خطرناک زہر دیا ہوں۔ لیکن آپ بالکل خاموش سکون سے پرسکون مسکراتے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پادری نے پوچھا کیا حال ہے، کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پادری گھبرا گیا، لیکن اتنا خطرناک زہر اس کی اگر تھوڑی سی مقدار میں، یہ تو کافی مقدار میں تھا، اگر چٹکی کی مقدار میں بھی اگر کسی کے حلق میں وہ زہر چلا جائے فی الفور آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا مسلمانوں کا سپہ سالار ہے کہ اتنا زہر کھا کر بھی بالکل تندرست سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ پلٹ کر بھاگا، جا کر کہا کہ اے بادشاہ ان سے صلح کر لو، یہ مرنے والے نہیں یہ مارنے والے ہیں۔ تو دعا میں وہ اثر ہے، دعا میں وہ اثر ہے، اور وہ عقیدہ خالد ابن ولید ہے، عقیدہ صحابہ ہے کہ ان کو حضور اسلام کی حدیث پر پختہ یقین ہے۔ تو جو مسلمان پختہ یقین کے ساتھ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں جو پانی، جس سے پانی کو غسل دیا گیا، وہ پانی اگر پی لے یقین رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے مجھے ضرور شفا کروائے گا، تو اس کو ضرور شفا ملے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں دیکھا کہ ارے ایسا نہ ہو کہ میں پیوں تو پھر یہ زہر کھاؤں تو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، بس سرکار کی حدیث سرکار نے فرما دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو محترم بھائیوں، ہم سنی مسلمان ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا غسالہ غسل کیا ہوا پانی
پانی ہم ہی کو نصیب ہوتا ہے، دوسروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں، سب کے گھروں میں فاتحہ ہوئی، کل ہوگی بھی انشاءاللہ، آج بھی ہوئی، کئی جگہ کل بھی ہوگی، تو یہاں پر بھی فاتحہ کا وہ ہم کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ جنت میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کھانا یہ پینا سنیوں کے مقدر میں ہے، میلاد منانا سنیوں کے مقدر میں ہے، سب ہمارے مقدر میں ہے، کیونکہ ہمارے مقدر میں نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس کے بعد یہ دنیا تو کیا چیز ہے، جنت میں بھی ہماری انٹری ہے انشاءاللہ۔ تو محترم بھائیوں، صبح قیامت تک اپنے سنی مسلمانوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے۔ ایک کتاب ہے، وہ کتاب کے اندر تمام گمراہ فرقوں کے تمام اعتراضات کا زبردست رد ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ اور پھر عقلی دلائل کے ساتھ۔ اور اس کتاب کا نام ہے جاء الحق، حق آیا، وزهق الباطل، اور باطل گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے، باطل جو ہے مٹنے والا ہی ہے۔ تو محترم بھائیوں، آپ کو اگر معلومات کرنا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دینا ہے، تو آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے۔ وہ کتاب میں بہترین دلائل لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی کتاب لکھے، اس کے رد میں دوسری کتاب آتی ہے، لیکن یہ ایسی مبارک کتاب ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ رضا سے آ رہا ہے، یہ فیض رضا ہے۔ تو آپ نے کتاب لکھی ہے، آخر میں آپ نے یہ بھی لکھا، ہم یہ کتاب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا جواب مخالفین صبح قیامت تک نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے، اور آیا بھی نہیں تک 100 سال کے قریب ہونے آ رہا ہے، ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ کیونکہ کوئی اگر آج کل کا دور ہے کہ کوئی ویڈیو کلپ بناتا ہے تو اس کے رد میں اور ایک ویڈیو کلپ کو ڈال دیتا ہے، پھر اس کا جواب چلتا ہے، ادھر سے یہ، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر، یوں چلتا ہے۔ تو پہلے کتابیں ہوتی تھی، تو آج تک اس کے رد میں کوئی کتاب نہیں آئی۔ تو ایسی کتاب کا سنیوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ جتنے بدعقیدے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان کے عقائد خراب کر دیتے ہیں، ان کو گستاخ بنا دیتے ہیں، بدعقیدہ بنا دیتے ہیں، جو شروع سے سنی تھا، پیدائشی سنی تھا، ایسے سنی مسلمانوں کو جو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے آیا تو اس کے پیچھے جو محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، اور پھر بھولے بھالے مسلمان بھائی گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو ایسے بھٹکنے سے بچانے کے لیے پیارے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے سپاہی بن کر ہمیں میدان میں اترنا ہے انشاءاللہ۔ آپ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ آپ تیار رہنا ہے۔ جب کوئی بدعقیدہ کوئی ایسی بدعقیدگی کی بات کرے تو اس کو بولنا کہ جا کر جہاں تک کتاب کا مطالعہ کر لو میرے ماں، یہ تمہارے بڑے بھی اس کا جواب نہیں دیے، تم کیا جواب دے سکتے اس کا؟ ان کو بولیے یہ کتابیں پڑھو، پہلے جواب دیجیے، یہ سب ہر سوال کا جواب، ہر اعتراض کا جواب۔ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے؟ فاتحہ پڑھتے تو سامنے کھانا کیوں رکھتے؟ 11ویں کیوں کرتے؟ 12ویں کیوں کرتے؟ تیجا کیوں کرتے؟ 40واں کیوں کرتے؟ عرس شریف کیوں مناتے؟ سب لکھا ہوا ہے۔ میلاد کا جشن کیوں مناتے؟ جلوس کیوں نکالتے؟ ایثار ثواب کیوں کرتے؟ بقرعید میں اپنے مرحومین کے نام سے قربانیاں کیوں کرتے؟ یہ مسلمانوں کے زندوں کے بھی دشمن ہے نا، مردوں کے بھی دشمن ہے، یہ سارے ثواب سے روکتے لوگوں کو۔ بھائی بیچارہ خبر میں چلا گیا اور اس کے اولاد کو بھٹکا کے اس کو سارے ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ زندوں کا بھی دشمن، مردوں کے بھی دشمن ہی ہے، یہ سارے ثواب کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام چیزوں کے بارے میں مدلل جوابات تحریر کیے گئے ہیں۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟
یہ سامنے سے آواز آ رہی بس ادھر سے ادھر سے نہیں آ رہی ذرا مل کر بولیے باپا ضرورت ہوگی ادھر سے نہیں آ رہی ذرا ایک بار بولیے مل کر بولیے بسم اللہ جاء الحق یہ کتاب آپ لیجیے یہ صرف اعلانات کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کو بار بار کہنے کے لیے اس لیے نہیں کہ آپ بولو بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے آپ جب یہاں سے نکل کر جائیں کل کا دن چھوڑ دیں آپ پرسوں یا ترسوں کے دن آپ اس کتاب کو مکتبے سے حاصل فرمائیں کون سی کتاب کون سی کتاب جاء الحق یہ کتاب کا مطالعہ فرمائیے اس کے اندر آپ کو تمام چیزیں ملیں گی اور جتنی اہل سنت کی جو چیزیں ہیں ہم سنی جو چیز کرتے ہیں تو اس کے اندر یقیناً بہت ساری خرابیاں بھی آ گئی ہیں جیسے ہم اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں درگاہوں پر ہمارے علماء نے طریقہ لکھا کہ جب تم درگاہ پر جاؤ تو قدموں کی طرف سے داخل ہو قدموں کی طرف سے اور عین مزار کے سامنے آ کر 10 بستہ کھڑے ہو جاؤ 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھو کتنے ہاتھ کا 4 ہاتھ کا درگاہ شریف جہاں ہے وہاں سے مزار کے پاس سے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ دور کھڑے ہو کر سلام پیش کرو فاتحہ پڑھو یہ سارے ثواب کر کے ان کے وسیلے سے صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو کیا مطلب ہے اس کے اندر بتائیے لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے بھائی جا رہے ہیں ناڑے لال ڈوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں بارگاہ یوسف ہے ہمارے پاس نام پر نہیں میری حاضریاں ہوتی ہیں الحمدللہ لیکن وہاں پر دیکھیں تو کئی چیزیں لگی ہیں پاسپورٹ اور زیراکس وغیرہ اور اس کا وہ جو امتحان کے لیے جاتے ہیں ہال ٹکٹ حضرت کو ہال ٹکٹ کی ضرورت ہے ذرا اندازہ لگائیے کتنی ہماری عوام بھولی مالی ہے ارے اولیاء اللہ کے جب آستانوں پر جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو فرمایا گیا اپنے دل پر قابو رکھو کہ ان کی نظر تمہارے دل پر ہے یہ جو تم زیراکس کرا کے لا رہے ہیں یہ تم کو زیراکس چاہیے یہ آفس میں چاہیے اسکول کالج میں چاہیے اولیاء اللہ کے بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں فرمایا کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ دل کو تھام کر جاؤ اور جب علماء کے پاس جاؤ زبان سنبھال کر جاؤ کہ علماء کی بارگاہ میں کچھ غلط بولیں گے تو فتویٰ لگتا ہے وہاں پر اور بزرگوں کی بارگاہ میں جب جاؤ تو دل کو سنبھال کر جاؤ کہ وہ تمہارے بولنے پر نہیں تمہارے دل پر ان کی نظر ہوتی ہے اور یہ عطا کرنے والے کون ہمارے آقا علیہ السلام اور امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ابو بکر بھی چمک اٹھے عمر چمک اٹھے عثمان چمک اٹھے علی چمک اٹھے غوث اعظم چمک اٹھے غریب نواز چمک اٹھے نظام الدین اولیاء چمک اٹھے یوسف عین چمک اٹھے بابا شرف الدین چمک اٹھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں خون کے اندر پیشاب کر رہا ہوں میں خون کے اندر پیشاب کر رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس شخص کو دیکھے چہرے پہ جلال آ گیا اس شخص کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کے چہرے پر جلال آ گیا اور فرمایا کہ ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا اس نے اس کے حضور کیا ہوا تو فرمایا کہ جب تیری بیوی ناپاک ہو ناپاک حالت میں اپنی بیوی کے قریب مت جانا خواب دیکھ کیا فرما رہے کہ کیا کرتا تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر ہمارے علماء نے لکھا کہ اس طرح ادب سے جاؤ نہ وہاں پہ سجدہ کرو نہ وہاں پہ بولیے طواف کرو نہ سجدہ کرو نہ طواف کرو تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے طواف شروع کر دیتے لوگ وہ جا کے سجدے بھی کرتا ہے ارے یہ مت کرو نہیں میں قدم بوسی کر رہا ہوں آپ قدم بوسی کر رہے ہیں اور وہاں بھی سجدہ بتا رہا ہے لوگوں کو بتا بتا کر سنیوں کا ایمان چھین رہا ہے تو ذمہ دار کون آپ بولیں گے کہ بھائی
یہ جو ہے سرکہ پی رہا ہوں، بوتل شراب کی ہے لیکن اس میں شراب نہیں ہے، وسکی لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا وہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بوتل کے اندر شراب نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے سرکہ ہے، شربت ہے، شربت پی رہا ہوں، تو ظالم اس میں شربت کیوں پی رہا ہے؟ لوگوں کا دل میں بسوں سے ڈال رہا کہ یہ شرابی ہے، تو تو یہ کہہ رہا کہ میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، ختم بوسی کر رہا ہوں، تو پھر ختم بوسی لوگوں کے سامنے کیوں کر رہا ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھ رہے کہ تو سجدہ کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات پر اگر عمل پیرا ہو تو پھر آدمی شریعت کے دائرے میں رہتا ہے۔ اب دیکھیے میلاد النبی کا جشن منانا ہم شریعت کے دائرے میں منا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بھائی جلوس کے اندر ناچنا شروع کر دے، ڈانس کرنا شروع کر دے، آراش لگانا شروع کر دے، ہمارے سنی علماء نے تو نہیں کہا کہ یہ کرو بھائی، روکا ہے اس سے، کرنے والے کر رہے ہیں، تو اب ذمہ دار کون اس کا؟ ذمہ دار عوام ہے جو علماء کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ میلاد کا جشن منانا؟ علماء نے کہا نا، علماء نے آپ کو بتایا نا کہ میلاد کا جشن منانا ہے، آئیے رات بھر محفل میں رہیے، پھر صبح میں ریلی نکالیے، سرکار کی آمد مرحبا درود شریف پڑھتے نکلیے، یہ سب آپ کو علماء نے بتایا۔ وہاں تک تو آپ جو ہے گائیڈنس میں تھے، اس کے بعد آپ فری ہونا چاہ رہے ہیں، نہیں بس اتنا ہی اب ہم کر لیتے جو ہم کو سمجھ میں آ رہا، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس سے سنیت کو نقصان پہنچتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، کئی لوگوں کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے سنیت بدنام ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح عورتوں کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا عورتیں درگاہوں پر جا سکتی ہیں؟ تو کیا جواب دیا امام اہل سنت؟ سنیوں کے امام، اہل سنت کے امام، کوئی ایک مدرسے کے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسجد کے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کے امام، 14ویں صدی کے مجدد کی بات کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جائز کے بارے میں پوچھتے ہو، بلکہ یہ پوچھو کہ اس کے ایک ایک قدم پر اس پر کتنی لعنتیں برستی ہے۔ اور ہماری خواتین پوری درگاہوں پر، ہر درگاہ پہ دیکھیں آپ، ہر درگاہ، کوئی درگاہ ایسی ہے جہاں عورتیں نہیں آتی ہو، ہر درگاہ پہ عورتیں آتی، ہر درگاہ پہ آپ دیکھیے لیڈیز بھرے ہوئے۔ تو پیارے بھائیوں، تو یہ جانا جو ہے آقا حضرت نے منع فرمایا ہے کہ مت جایا کرو درگاہوں پر، گھر میں بیٹھ کے نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مسجد میں عورتیں نہیں آتی، حکم نہیں ہے، فاروق اعظم کے دور میں روک دیا گیا۔ یہاں پر آ کر مسجد میں کوئی اعتکاف کی نیت کرے، نویت السنت اعتکاف کی نیت کر لے، تو جتنی سانسیں لے رہا ہے ہر سانس پر 10 نیکی مل رہی ہے، 10 گناہ مٹ رہے ہیں، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ تو ایسی مقدس جگہ پر خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو پھر درگاہوں پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ مزارات اولیاء پر کیسے آ سکتے ہیں؟ بتائیے، جانے والے کون؟ ہماری سنی بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یہ درگاہوں پہ جا رہے ہیں۔ روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر کے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ اپنے گھر والوں کو روکے، اپنے بچوں کو روکے، اپنی بچوں کی ماں کو روکے، چھوٹی بہنیں بیٹیاں ہیں سب کو روکے، کہے کہ یہیں سے فاتحہ پڑھو، یہیں سے غوث اعظم کی فاتحہ پڑھو، یہیں سے غریب نواز کی فاتحہ پڑھو، یہیں سے یوسف کی فاتحہ پڑھو، اور یہیں سے ہر بزرگ کی فاتحہ پڑھو، ثواب پہنچتا ہے۔ اور بزرگوں کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں فلاں نے ثواب بھیجا ہے۔ تو یہ طریقہ اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے۔ اور جو دوسرے طریقے سے ہم اختیار کر چکے ہیں، اس سے اسلام کو، دین کو، سب کو نقصان ہو رہا ہے، اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور ایک آدمی بھٹکتا ہے، اس کے پیچھے نسل در نسل لوگ بھٹک جاتے ہیں، کسی کو اس کا غم نہیں ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہے کہ جب ایک مسلمان کا عقیدہ خراب ہو گیا، بدعقیدگی میں چلا گیا، تو اس کی نسل در نسل گمراہ ہوتے رہی، اور گمراہ کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ہم کیسے برداشت کریں گے عذاب؟ اپنا ایک بھائی جو آج تک ہمارے ساتھ تھا، کل ادھر چلا گیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، آپ کو کتنا صدمہ ہوگا کہ آہ، یہ میرا دوست، یہ میرا بھائی، کسی کے گھر میں تو سگا بھائی ایک فرقے میں، مجلا بھائی ایک فرقے میں،
سب سے چھوٹا بھائی ایک فرقے میں ہے، ایک سنی بچہ وہاں ہے، سب اس کو بنا رہے ہیں. تو پیارے بھائیوں، 4 بھائی تو 4 الگ الگ فرقوں میں بڑھ گئے. یہ حالت چل رہی ہے مسلمانوں کی. تو یہ میلاد النبی کے اس جشن سے ہمیں پیغام دے کر اٹھیں. ہمیں ایک صرف نعرے لگا دیے، نعت شریف پہ جھوم گئے اور موئے مبارک دے کے پانی پی کے خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد ہماری زندگی میں میلاد النبی کا حقیقی فیضان بھی آنا چاہیے. آنا چاہیے نا، آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول بننا چاہیے. ہمارے گھروں میں فجر کی نماز میں پورا گھر اٹھ جائے، لائٹیں کھول دی جائے، پورا گھر 5 بجے پورا گھر اٹھ جائے، پوری لائٹیں کھل جائیں، اور بچیاں ہماری گھر میں نماز پڑھے. بچے ہمارے فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے مسجد میں آئے، ہم بھی مسجد میں آئے. پھر ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو. آقا نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، قرآن پڑھا کرو گھروں کے اندر. تو محترم پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. اس کا ترجمہ بچوں کو پڑھ کے سنانا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا. صاحب قرآن کی آمد ہے، یہ مبارک جشن صاحب قرآن کی آمد کا جشن ہے. تو قرآن سے تو اتنی دور ہو گئے ہم، قرآن کو سمجھنا دور کی بات، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا. قرآن سورہ فاتحہ برابر یاد نہیں ہے. کیسی ہماری نمازیں ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیے تو بڑا گھبرائے گا، ڈرے گا کہ غلطی تو نہ ہو جائے. تو محترم بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا تو اللہ سن رہا ہے. قبول ہوگی نماز نہیں ہوگی کوئی خبر نہیں. کوئی اچھے حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتیں سنا کر اپنے قرآن کو تو مضبوط کر سکتے نا. ہمارے پاس اس کا بھی جذبہ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے. ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے ہمیں فکر ہی نہیں. اسکول کی تو فکر ہے کہ اچھے اسکول میں ڈالیں گے، جانے آنے کا انتظام اچھا ہو، ڈریس اچھا صاف ستھرا ڈریس ہو، ورنہ اسکول کے اندر سر ٹیچر ناراض نہ ہو جائے. تو بچے کا ڈریس اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، شوز اچھا ہو، ہر چیز اچھی ہو. لیکن بچہ اس پہ نماز فرض ہو گئی، کیا وہ نماز کے فرائض جانتا ہے؟ نماز کے بارے میں جانتا ہے؟ وضو کے فرائض جانتا ہے؟ ابا کو نہیں معلوم، اب بیٹے کو کیا معلوم ہوگا؟ حال ہمارا یہ ہو گیا کہ باپ کو ہی نہیں معلوم کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، وہ بیٹے کو کیا سکھائے گا؟ تو محترم بھائیوں، اپنا دینی مزاج بنانے کا ذہن بنائیے، ہمارا مزاج دینی مزاج ہو. ہمارے بچے جب بڑے ہونا شروع ہو جائیں تو جب ان کو چھوٹی چھوٹی داڑھی آنا شروع ہو جائے تو ان کو بتائیں کہ بیٹے ماشاءاللہ مبارک آپ کو داڑھی آ رہی ہے، یہ داڑھی بڑھنا ہے. کہیں آپ کے دوست داڑھی مڑانے والے اگر ہیں تو کہیں آپ کو بھی مشورہ دے کر کہیں داڑھی مڑوا نہ دیں. تو آپ یہاں سے آپ کی داڑھی بڑھ رہی ہے، یہاں سے تھوڑے بال آپ کو آئے ہیں، یہاں پر بھی آ رہے ہیں، تو ان کو اور بڑھنے دینا ہے، ان کو کاٹنا نہیں ہے، ان کو بڑھنے دینا ہے. ان کو یہ ذہن دیا کریں، ان کو مزاج دیا کریں. بچیاں 8-9 سال کی ہو جائیں ان کو برقع پہنانے کا ذہن بنائیں کہ بیٹے آپ برقع پہن لیجیے. اب آپ برقع پہننے کی آپ کی عمر ہو گئی، آپ برقع پہن لیجیے. تو بچیوں کو ہمارے برقع پہنائیے اور ان کو بتائیے. اور جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ان کو بتائیے کہ آپ کے چاچا زاد، آپ کے خالہ زاد، آپ کے ماموں زاد بھائیوں سے آپ کا پردہ ہے، آپ کا پردہ ہے. پہلے جیسے گھر سے نکل کے باہر کھیل رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، اب ختم. اب محلے کے بچوں سے بھی آپ کا پردہ ہے. گھر کے سامنے والا بچہ، گھر کے بازو والا بچہ، ادھر بازو والا بچہ، ان سب سے آپ کا پردہ ہے. اب تک جو بھی بات چیت کر لیے، کھیل لیے، سب ہو گیا. اب آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، اب آپ ان سب سے بات چیت نہیں کرنا. آپ برقعے میں رہنا، گھر سے نکلنا برقع پہن کر، اور گھر میں رہنا. جو بھی کرنا ہے اپنے گھر میں کرنا ہے. اب آپ کی عمر باہر نکلنے کی ختم ہو گئی. ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، ہماری بچی بڑی ہو گئی ہے. کیونکہ اولاد ماں باپ کو کبھی بڑی نظر نہیں آتی، اولاد ہمیشہ چھوٹی نظر آتی ہے. نہیں، ہماری کی چھوٹی بچی ہے تو آپ کو چھوٹی دکھ رہی ہے، زمانے کو چھوٹی نہیں دکھ رہی ہے. وہ بچی بڑی ہو رہی ہے. شریعت میں چھوٹی بچی پہ برقع نہیں ہے. جب برقعے کی عمر ہوتی ہے جبھی برقع ہے. تو آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے
لیکن وہ بچی چھوٹی نہیں ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے آپ کی. آپ گھبرا رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں کہ بچی جلدی اگر بڑی ہو گئی تو پھر اس کی شادی کیسا کریں گے، اس کی شادی کے لیے کیسے بھاگ دوڑ کریں گے، کہاں سے پیسے لیں گے، اتنی جلدی شادی، ابھی تو یہ چھوٹی ہے. پھر بعد میں لوگ بولیں گے آپ کی بچی کیا سے بڑا رشتہ آ گیا، تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اتنی جلدی شادی کیسے کریں گے. تو محترم بھائیوں، کہ آپ اپنی بچی کو صرف اپنی گھر کی بچی نہ سمجھے بلکہ شریعت کے دائرے میں دیکھیں کہ یہ بچی کی کیا عمر ہے اور کیا اس میں نماز فرض ہو گئی. بچی پہ نماز فرض کب ہوتی؟ بچی پہ نماز اس وقت فرض ہوتی جب بچی 9 سال کی ہوتی ہے. 9 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان بچیاں بالغ ہوتی ہیں. ان پر ایک وقت آتا ہے ان پر بڑے ہونے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. پردے میں رکھ کر عرض کر رہا ہوں، سمجھدار ہیں تو ان کے بڑے ہونے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. اور وہ کب سے ہوتے ہیں؟ 9 سے لے کے 15 سال کے درمیان ہوتے ہیں. ہر بچی کا مزاج الگ ہوتا ہے. کوئی بچی 9 سال میں بڑی ہو گئی، کوئی 10 سال میں، کوئی 11 میں، کوئی 12 میں، کوئی 13 میں، کوئی 14 میں، کوئی 15 میں بالغ ہو گئے. اور لڑکا 12 سال سے لے کر کے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے. کوئی بچہ 12 سال میں بالغ ہوگا، کوئی 13 میں، کوئی 14 میں. 15 سال کے بعد ہر بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو جب اس پر بلوغت کے آثار ظاہر ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، فرائض نماز کے فرائض سیکھنا اس کے لیے لازم ہو گیا. نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا. وضو کے فرائض، غسل کے فرائض سیکھنا فرض، نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا. عالم مفتی بننا فرض نہیں ہے. جیسے عمر ہوتی جائے اس عمر کے لحاظ سے اتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض. پیسہ آ گیا، زکوٰۃ کے معلومات حاصل کرنا فرض. شادی ہونے والی ہے، شادی سے پہلے ہی کن کن باتوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کن کن باتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ زندگی میں کبھی شادی کر ہی نہیں سکتا، دوبارہ بھی نکاح نہیں کر سکتا. ایسے کئی مسائل ہیں. ان سب کا سیکھنا شادی سے پہلے فرض ہے، شادی کے بعد نہیں. شادی کے بعد تو غلطی کر لیا، اب سیکھی کیا کر کے اب تو غلطی ہو گئی تجھ سے، اب تو تیری بیوی کے لیے حرام ہو گئی، اب سیکھ رہا ہے. یعنی یہ بات ہو جائے گی آدمی نماز میں ٹھہر کے اب نماز کے بارے میں سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے. پہلے نماز سیکھنا، بعد میں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آنا. تو پہلے ہمارے پاس شادی ہوتی، دولہے بن جاتے بہت جلدی. ہر ایک کو خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے. ارے بھائی پہلے مسائل کو سیکھ شادی کے، یہ تیرے پر کیا کیا ذمہ داریاں شادی ہونے کے بعد، بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم. بس شادی ہو رہی ہے، شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں. لیکن کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو شادی سے پہلے کسی اچھے عالم دین، کسی مفتی کے پاس بٹھا کر شادی سے پہلے میاں بیوی کے حقوق کیا کیا ہے، طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، طلاق رجعی کیا ہے، طلاق مغلقہ کیا ہے، اسی کے بارے میں کچھ تعلیم لے گیا. بس شادی کر دی، بس شادی میں بینڈ باجا رکھ دیا، آرکیسٹرا رکھ دیا، نوٹ اچھال دیے اور بہت مہنگی شادی کر دی. کہ ہماری بچے کی شادی تو بڑے وہ شادی خانے میں 6 لاکھ روپے کرایہ ہے اس کا، 10 لاکھ کا جو فلیٹ دیے، 1 کروڑ کا فلیٹ دیے، 2 کروڑ کا فلیٹ دیے، سجا کے فلیٹ دیے، کار بھی دیے، سب دیے، لاکھوں کی کروڑوں کی شادی تو کر دی. لیکن نہ بیٹی کو مسائل سکھائے نہ بیٹے کو مسائل سکھائے. دونوں آپس میں کچھ غلط بات بول کر رشتہ توڑ لیے. اب آئے علماء کے پاس، اب آ کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. علماء مسئلہ بتانے کے تو نکاح ٹوٹ گیا آپ کا، آپ نے یہ الفاظ کہیں، ہاں کہیں، نکاح ٹوٹ گیا آپ کا. تو اب گھبرا رہے ہیں کہ نکاح ٹوٹا تو کیسا، بدنامیاں ہو جائیں گی، اتنی کروڑوں کی شادیاں ہوئی ہیں، کیسے الگ الگ ہوں گے. تو اب وہ مسئلے کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور اس نافرمانی کے سبب ان کا ایمان بھی چھن جاتا، بدعقیدہ ہو جاتے اور بدعقیدوں کے پاس جا کر غلط مسائل سیکھ کر گمراہ ہو جاتے اور یہ اس کی ان کو سزا ملتی. جب اسلام کے احکام کو نہیں مانتے ہیں تو ایمانی چھین لیا جاتا ہے بعد میں. تو اسے ڈرنا چاہیے کہ جو شرعی مسئلہ جو بیان کرتے ہیں علماء اہل سنت، اس کو قبول کرنا چاہیے. لوگ قبول نہیں کرتے، غلطی پہلے کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے اور پھر دوسرے فرقوں کے پاس جا کے مسئلے مسائل پوچھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں؟ تو محترم بھائیوں، ہم کو دین سیکھنا ہے، رسول پاک کی آمد کا حقیقی مقصد حاصل کرنا ہے. صرف ایک رات میں جشن منا کر
پھر ہم جو ہے دین کو پسے پشت ڈال دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب تو یہ ہے کہ سرکار کی میلاد کی خوشی میں ہم سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ جیسے آپ کسی کی برتھ ڈے پر آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں لے جا کر، آپ کے دوست کی برتھ ڈے ہے، آپ کو تحفہ دیتے ہیں لے جا کر، سرکار کی بارگاہ میں کیا تحفہ دیں گے؟ اپنی داڑھی کا تحفہ پیش کریں کہ یا رسول آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنے چہرے پر داڑھی کا نور سجا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یا رسول آپ کی سنت کو میں نے اپنا لیا، یہ تحفہ آپ کے لیے یا رسول اللہ۔ ایسی نیت کون کون کر رہے بھائی؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر گئی انشاءاللہ۔ تو داڑھی پوری شریعت کے مطابق ہو، داڑھی پوری شریعت کے مطابق، چھوٹی داڑھی نہیں، یہ پوچھ داڑھی، اور یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ میلاد النبی کے مبارک موقع پر میں نے داڑھی کی نیت کر لی یا رسول اللہ۔ سرکار بھی خوش ہوں، یہ میرا غلام، یہ میرا امتی میری سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ اب تک اس کا چہرہ یہود و نصارہ جیسا تھا، اب اس کا چہرہ میرے غلاموں جیسا نظر آ رہا ہے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو قبر میں جب سرکار کی آمد ہوگی اور ہمارے چہرے پہ داڑھی کا نور ہوگا، سرکار دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو قبر کی تیاری کرنا پیارے بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول پاک علیہ السلام والسلام کے موئے مبارک کی انشاءاللہ تبارک و تعالی زیارت کرنی ہے، اور ادب اور احترام یہ بہت ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام والسلام کے موئے مبارک کا ادب، احترام اور درود شریف پڑھتے رہنا، کیونکہ موئے مبارک کی جب زیارت کرتے ہیں تو زیارت کے وقت پہ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ بس میں زیادہ قریب جا کے دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں۔ تو پیارے بھائیوں، زیارت کے لیے لایا گیا ہے، آگے بڑھ کر کسی بھائی کو دھکا دے کر جانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بالکل سسٹم سے آپ ایک لائن بنا کر، کیونکہ سب زیارت کے لیے ہیں، سبھی کے لیے لایا گیا ہے، تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، خود بخود لائن بنا کر ایسا ٹھہر جائیں ہم کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کی زیارت کرنا ہے، اور درود شریف پڑھتے رہیں، اور پھر موئے مبارک کی زیارت کرتے وقت جو دعا مانگے اللہ کی رحمت سے امید ہے ساری دعائیں اللہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کے سامنے دعا ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہے وہ بھی حیات ہے، وہ بھی زندہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر اپنے غلاموں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور اپنے موئے مبارک ان کو عطا فرمائے۔ شیخ عبدالحق محدث دیکھ کے رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کئی بزرگان دین ہیں جن کے خواب میں سرکار تشریف لائے اور موئے مبارک سے سرفراز فرمایا۔ ایک آخری بات، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں مولود شریف بھی پڑھتے ہیں، قصیدہ بھی پڑھتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھتے ہیں، یہ جو پڑھتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ لکھنے والوں کا نام ہے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو فالش کا اٹیک ہو گیا، آپ کا گر گیا، فالش کا اٹیک ہو گیا، پھر آپ نے حضور کی بارگاہ میں یہ کلام لکھا، اور کلام لکھ کر کسی کو بتایا نہیں، باہر اندر ہی اپنے پاس ہی رکھا۔ اسی رات سرکار کی خواب کی زیارت ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام والسلام نے اپنی چادر مبارک امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر ڈال دی۔ جیسے وہ جسم پر ڈالی، اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو فالج سے شفا عطا فرما دیا۔ ہاتھ صحیح ہو گیا، پیر صحیح ہو گیا، مکمل صحتیاب ہو گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اے شرف الدین بوصیری، جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضور کی بارگاہ میں ہم نے پڑھ کے سنایا، حالت خواب میں پڑھ کے سنایا۔ ہمارے پاس بھی پڑھتے ہیں یہاں پر الحمدللہ، ایک دو شعر پڑھ لیں گے۔ امام شرف الدین بوصیری نے حضور کی بارگاہ میں سنایا، ہم میلاد کے موقع پر ایک دو شعر بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ من تذكر جيران بذي السلام ما تتقدم أن جرى من مغلق بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
فيك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارے بھائیوں یہ کلام آپ نے حضور کی بارگاہ میں پڑھ کے سنایا اور پھر آپ خواب سے بیدار ہوئے، فجر کا وقت ہے، روزانہ تو یہ حالت تھی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہاتھ پیر خالی زدہ مسجد کہاں جائیں، لیکن سرکار کی آمد ہوئی، سرکار نے شفا عطا فرمائی اور امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر سے اٹھ گئے، حشاش بشاش وضو فرمایا، وضو فرما کر آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف خیرامہ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک نکڑ پر چوراہے پر ایک مجذوب ٹھہرے ہوئے، بزرگ ٹھہرے ہوئے. کہا اے شرف الدین رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نماز کو جا رہا ہوں. ارے وہ کلام پڑھ کے سنو جو آپ نے لکھا ہے. امام شرف الدین نے فرمایا کہ وہ کلام تو میں باہر لایا ہی نہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں. تو آپ نے پوچھا کون سے کلام کی بات کرتے ہو؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا وہی کلام جو رات میں سرکار کو سنائے تھے. تو پیارے بھائیوں، بدعقیدے کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے علم نہیں. ایک مجذوب فرما رہے ہیں کہ رات میں کس کے خواب میں سرکار کی آمد ہوئی، خواب میں انہوں نے حضور کو کیا سنایا، ایک مجذوب اس کی خبر دے رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں تو حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا. حضور کے غلاموں کا یہ عالم ہے، حضور کے چاہنے والوں کا یہ عالم ہے کہ کس کے خواب میں کس کی آمد ہو رہی ہے اور خواب میں کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ بزرگ پوری خبر دے رہے ہیں. تو محترم بھائیوں، اب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، تو کیا وہ سنی عقیدے پہ، مسلمان عقیدے پہ ہے یا بدعقیدگی پر ہے؟ بولیے. وہ بدعقیدہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اس کو اپنا امام بنائیں گے تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. ایسوں کے پیچھے ہمارے سنی پر جا کے ٹھہر جاتے نماز پڑھنے. ارے نماز تو اللہ کے لیے نہ ہوئی تو تابع اسلام کے کیوں بول رہے ہیں؟ پھر آپ اللہ کے لیے پڑھو بول کے ٹھہر جاؤ، تابع اسلام کی نیت کی بولے جماعت میں آ رہے ہیں پھر آپ عجیب غریب باتیں کرتے رہو. تو کئی لوگ تو جو ہے ان کا ذریعہ بھی کھاتے ہیں، وہابی کے یہاں کا گوشت کھاتے ہیں، وہابی کے یہاں پر لڑکی دیتے بھی ہیں، لڑکیاں لا لیتے بھی ہیں. جس کا عقیدہ ہی گندا ہے، جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، جس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو امام بنانا، ان سے رشتہ داریاں جوڑنا کہ اللہ اس کے رسول سے دوری کے اسباب بن جاتے ہیں. یہ بندہ بھی آخر میں جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام کو تسلیم کی شان جو بیان کرتے ہیں، آقا کی عظمتیں جو بیان کرتے ہیں، ان کے قریب ہو جائیں اور جو حضور کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں ان سے دور ہو جائیں گے، ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا. اب یہ کلام لکھا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے، سرکار نے اس کو پسند فرمایا. امام شرف الدین بصیری صحابی نہیں ہے، صحابہ میں بھی بہت سارے شعراء تھے جو کلام لکھتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لکھ رہے ہیں حضرت حسان، سرکار سن رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے سرکار کہ نہیں قرآن پڑھو، بس قرآن پڑھو. دوسرا، میری ثنا خوانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار نے منع نہیں فرمایا. سرکار نے کیا دعا دی؟ سرکار نے دعائیں دی. سرکار نے سامنے فرمایا کہ اے اللہ حسان کے منہ کو سلامت رکھ. یہ دعا دی حضور نے نام پڑھنے والوں، سرکار کی ثنا خوانی کرنے والوں. پھر یہ بھی دعا دی کہ
اے اللہ جبریل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے تو حسان کی تائید فرما، اس کی مدد فرما۔ پھر ایک اپنے شاعر کو جو حضور کی ثنا خوانی کرتے تھے، اپنی یمنی چادر بھی عطا فرمائی، چادر عطا فرمائی۔ تو پیارے بھائیوں، میلاد کی محفل میں تو یہ پڑھا جا رہا ہے، سرکار کی ثنا خوانی کی جا رہی ہے، تو سرکار خوش ہوں گے۔ لیکن وہی بات آ گئی کہ دائرہ شریعت، اس میں رہ کے کرنا ہے ہر کام۔ دائرہ شریعت کو پھیلانا نہیں ہے، بارڈر کے قریب نہیں جانا ہے، اندر رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ سب کام کرنا ہے۔ چاہے وہ میلاد النبی کا جلوس ہو، عرس شریف ہو، دیکھتے ہیں عرسوں میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ عرس ہو رہا ہے، عرس میں جو ہے نماز کو تو پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، وہاں پر نماز پڑھنے والا کوئی ہے نہیں، اور نماز کے بجائے بس وہاں پر جو ہے یہ چل رہا وہ چل رہا، یہ دھوم وہ دھوم، دکانیں میلہ سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھائی نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ کوئی دکان لگا لیا، کوئی مرچیاں بھجیے بیچ رہا، اذان ہو رہی ہے، مرچیاں بھجیے پاپڑ پتہ نہیں کیا کیا بیچ رہے ہیں، وہ سب اذان بھی سن رہے ہیں، مسجد کو نہیں ہے، اندر مسجد بھی بارگاہ کے پاس، وہ ان کو بیچنا ہے بس، یونٹی منگانا ہے، اور وہ بیچ رہے ہیں، نوٹ گن رہے ہیں۔ ارے بھائی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھے گے آپ، مرچیاں بھجے بیچ رہے ہیں اس میں آ کر۔ کیا مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ ایک نماز عصر اگر کسی کی قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کی ساری 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 زندگی کی جتنی چیزیں اس کی نعمتیں تھیں، سب نعمتوں سے بڑا نقصان ہو گیا ایک عصر کی نماز چھوٹ جائے۔ عصر بھی ہوئی، مغرب کی شام بھی ہوئی، اذان ہوئی، سب ہوئی، لیکن کوئی بھائی جو میلے میں آئے، عرس میں آئے، کوئی بھائی نماز کو نہیں آئے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں باتوں میں لگے ہوئے بیچارے، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، سرکار فرمائے جب اذان ہو تو تم بھی اذان کے کلمات کہو، حکم ہے کہو، تمہیں ثواب ہے۔ ہمارے بھائی غافل ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اذان کے وقت پر کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ اور چیز ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ اور ہے، کسی کے زمانے کے رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اذان کے وقت پر اذان کا جواب دیا کرو، کلمات جو مؤذن کہیں تم وہی کلمات کہو، تمہارے ہر کلمے پر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں؟ 2 لاکھ نیکیاں۔ حشر کے میدان میں ایک نیکی، ایک بھائی آپ کو ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی سگا بھائی نے دے گا، امی نیکی ایک نیکی نہیں دیں گے، ابا بابا ڈیڈی جو بھی بولتے ہیں ایک نیکی نہیں دیں گے۔ اور یہاں پر اللہ اکبر آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، 2 لاکھ نیکی آپ کو مل رہی ہے۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ 5 دن کی اذان ہو رہی ہے، آپ 5 دن کی اذان کا جواب دے رہے ہیں، کتنے لاکھوں نیکیاں آپ کے ساتھ آپ کے عمل نامے میں آ رہی ہے۔ اقامت ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، لاکھوں نیکیاں کما رہے ہیں۔ لیکن جو غافل ہے بیچارہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، مرچیاں بھجیے بیچ رہا ہے بیچارہ، اس کو خبر ہی نہیں کہ یہ اذان کیا ہے، اقامت کیا ہے، کتنا لاکھوں نیکیاں تجھے حاصل ہو سکتی تھی، لیکن تو بیچارہ غفلت کا شکار ہے۔ اور جب مر کر خبر میں جائے گا، اور قرآن فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی محبت، پیسے کی محبت میں غافل رہا، یہاں تک کہ خبر کا منہ دیکھا، خبر میں آ گیا۔ اب خبر میں آنے کے بعد نہ دکان ہے، نہ جاب ہے، نہ کوئی اور کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خبر میں پڑے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی محبت نے تمہیں غافل رکھا۔ اذان ہو رہی ہے تم غافل تھے، اقامت ہو رہی ہے تم غافل تھے، جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تم غافل تھے، پہلی سب سے تم غافل تھے، زندگی بھر غفلت میں رہے۔ اب مرنے کے بعد تم نے خبروں کا منہ دیکھا، اب تم خبر میں آئے، اب تم خبر کا منہ دیکھ رہے ہیں، تو تمہیں پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا۔ تو سنی مسلمان عقل مند سمجھدار ہوتا ہے، اور بدعقیدہ نادان ہوتا ہے۔ بولیے بدعقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نادان ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے۔ سنی سمجھدار ہوتا ہے۔
تو سمجھدار وہی ہے جو آگے بھیجے اپنی جگہ کے، جنت میں اپنا مقام بنائے، یہاں پر تیاری کرے۔ اسکول میں بچہ جاتا ہے، اچھے اسکول میں کیوں جاتا ہے؟ اس کو بڑا آدمی بننا ہے، اچھے اسکول میں بھاری فیس، کیوں؟ بڑا آدمی بنے گا، IPS IAS بننا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بننا چاہیے، مسلمانوں میں یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم صرف چبوتروں کی حد تک ہو جا رہے ہیں، یہ صدمے کی بات ہے۔ تو محترم بھائیوں، بچے کا فیوچر اچھا ہو تو اس کے لیے بچپن سے محنت کی جاتی ہے بچے پر، کہ بچے کو اچھے اسکول میں، ہائر اسٹینڈرڈ، یہ سرکاری اسکول میں نہیں، یہ نئی اسکول میں نہیں، یہاں کے بچے اچھے نہیں، اچھے ہائر اسٹینڈرڈ اسکول میں پڑھنا چاہیے بچہ۔ تو بچے کا فیوچر آپ بچپن سے بنا رہے ہیں، بچہ پڑھاؤ گے یہ کریں، تو پھر ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ بچپن، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، اس کے بعد بھی کچھ ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ موت، خبر ہے، یہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقلی ہے، پھر وہاں کی تیاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہاں تک کیا ختم ہو گیا؟ کیا قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے؟ پھر تیاری کیوں نہیں ہے؟ تیاری کیوں نہیں ہے پھر؟ تو ہم سنی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میلاد کا جشن بھی منائیں گے، قبر کی تیاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب نیت فرمائیے پیارے بھائیوں، جیسے اذان ہوتی ہے، اذان کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام کاج موقوف کر کے مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ، اذان مسجد میں سنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، ماہ مبارک کی آمد ہے، تو تھوڑا سا راستہ بنا دیجئے یہاں پر جو ہے ماہ مبارک رکھے جائیں گے۔